السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اس وقت شاز خان کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے، معروف ثنا خاں ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں شاز بھائی کے ساتھ ثنا خانی کا لفظ جوڑتا ہوں، اور وہ بھی مجھے دور یاد آتا ہے، کرارا راشا اور اس طرح کے جو گانے بڑے وائرل رہتے تھے۔ ہم بچے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور یہ ان کے سانگ سنتے تھے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہی شاز خان کو اللہ تعالیٰ ایک موقع ہماری زندگی میں ایسا آئے گا جب ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگوں کو سجدوں کی دعوت دیں گے، یہ لوگوں کو دعوت دین تبلیغ کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ شاز بھائی، وہ ایک زمانہ تھا، سب کچھ دیکھا آپ نے۔ آج تو نوجوان چاہتا ہے کہ میں جاؤں، میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس گاڑی ہو، لڑکیاں ہوں، مجھے لوگ دیکھ کر تالیاں بجائیں، لوگ اٹھیں۔ آپ وہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، لوگ دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر عثمانی بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل، کرم، رحم۔ حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں کون جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جنت میں وہ جائے گا جس پہ اللہ کا فضل ہو۔ کیا بات ہے! تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور آپ؟ کبھی بھی اللہ کے فضل سے جنت۔ اللہ اکبر! تو وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، تو اللہ کا فضل ہونا کتنا ضروری ہے ہمیں۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کے احسانات ہیں کہ مجھے کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کے اللہ نے منبر پہ بٹھا دی۔ یہ میرے رب کے کمالات ہیں، اور میں ساری زندگی، سپوز کریں اگر میری 1 ارب سال کی زندگی ہوتی اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا اور اس کے احسانات گنواتا، تو میری 1 ارب سال کی زندگی ختم ہو جاتی، رب کے احسانات ختم نہیں ہوتے۔ اللہ، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، جزاک اللہ تعالیٰ۔ میں جتنا بھی بولوں، جتنا بھی آپ کی تعریف کروں کم ہے، کیونکہ اللہ آپ کی تعریف تو نہ ختم ہونے والی ہے، نہ ختم ہونے والی تعریف۔ شاز بھائی، جب چھوڑ کر آئے سب کچھ، ظاہر ہے حالات آئے، امتحانات آئے، بہت ساری چیزیں آئیں، تو اس موقع پر کبھی لگا کہ یار پلٹ کر واپس چلے جانا چاہیے؟ کبھی دل میں خیال آیا؟ کبھی شیطان نے دوبارہ جھٹکا دیا؟ اس کا تو کام ہی ہے، بڑے حملے ہوتے ہیں عامر بھائی۔ میں بڑی کثرت پرسی کی حالت میں تھا عامر بھائی، ایون کہ یہ بات میں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے کر دیا سوال۔ بارہ بہت امتحانات میں تھا، حال میں تھا۔ اتنے میں امریکہ سے ایک کال آئی، وہ میرے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ یار شاید 35 کنسرٹ ہے امریکہ میں۔ 35۔ تو میں نے کہا پیسے کتنے ہیں؟ پیسے وہ کم دے رہا تھا، تو کہا 2 لاکھ روپے پر شو۔ میں نے کہا یار، میں کراچی میں اتنے پیسے اس سے زیادہ لیتا تھا، تو امریکہ میں مجھے بلا کے 2 لاکھ روپے پر شو، یعنی 35 کے 70 لاکھ۔ 70 لاکھ۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بہت ہی کم ہے، 35 شو۔ انہوں نے کہا شاید بھائی میرے ابھی نہیں وہ ہے، تو نیکسٹ ٹائم میں، مطلب جو ہوتے ہیں نا آرگنائزر کے طریقے ہوتے ہیں گھیرنے کے۔ میں نے بچوں کو دیکھا، بچے قسمہ پرسی کی حالت میں لیٹے ہوئے فرش پہ، اور میں نے اس کو یس کر دیا۔ انہوں نے ٹھیک ہے۔ اب زمین قریب آ جائے۔ جب میں نے یس کیا، اس نے دوبارہ مجھے یہ واقعہ میں نے کسی انٹرویو میں نہیں بتایا، یہ میں فرسٹ ٹائم بتا رہا ہوں۔ اچھا۔ تو اس نے جب اتفاق سے اس نے دوبارہ مجھے ایمو پہ کال کیا، تو میں نے اٹھایا، تو اس نے جب مجھے دیکھا، کہا السلام علیکم، میری شاز بھائی سے بات کر مجھے کہا، کیونکہ اس نے مجھے سوٹ میں دیکھا ہی نہیں تھا، میرا دوست تھا میوزک والا۔ تو میں نے کہا شاز ہی بات کر رہا ہوں اجاز۔ ابھی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کا فضل، یوں میں نے کیا۔ کوئی اور یہ تو ہٹانا پڑے گی بھائی داڑھی، تم تو طالبان لگ رہے ہو، ایسے تھوڑی امریکہ۔ میں نے کہا بھائی یہ ہٹانے کے لیے نہیں رکھی، یہ قبر میں جائے گی انشاءاللہ۔ یہ آقا علیہ السلام کی وہ سنت ہے، جو واحد سنت ہے جو قبر میں جائے گی سر۔ تو کہتا نہیں یار شاید۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں آ سکتا، میں یہ نہیں ہٹا سکتا۔ میں نے جب اسٹریٹ اوے اس کو منع کر دیا، تو اب شیطان کا آخری حملہ، اس کا دوبارہ فون آیا، کہتے ہیں غصہ نہ کرو، اپنے حال پہ ترس کھاؤ، بچوں پہ رحم کھاؤ، اپنے بچوں کا حق نہیں مارو، یہ دوبارہ آ جائے گی، چھوٹی تو کرا سکتے ہو نا۔ اب یہ آخری حملہ تھا۔ میں نے کہا یار یہ بات تو یہ صحیح کر رہا۔
اللہ معاف کرے مجھے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. وہ داڑھی میں نے اتنی کرا، کم کروا اچھا کم کروا کے میں نے کیا نام ہے اس کا، پاکستانی شاہ رخ کا نام بھول گیا، چھوڑ دیں نہیں اپنا جو ہے یار طاہر لودھی بھائی، اس کا شو بھی میں نے کیا اچھا کم میں، پرفارم لائیو. لیکن طاہر نے مجھے کہا شاہ بھائی آپ پرفارمنس کے وقت تھے نہیں یہاں پہ، آپ نہیں کر پاؤ گے اب میوزک. میں رو پڑا، میں نے کہا واقعی میں نہیں کر پاؤں گا. تو بہرحال وہ میں نے پھر بڑا ایک پروسیس تھا. پھر میں نے ہم لوگ 5-6 آرٹسٹ تھے. ایک کیا نام ہے سارے گاما پا میں لڑکے نے گایا تھا نا، امانت علی وہ تھا، اور ادھر کراچی کے تھے 2-3 فیمیلز تھیں، سمجھے آپ. تو ہم پورے لوگوں کا گروپ تھا، تو اس میں گروپ لیڈر مجھے بنا دیا. تو انٹرویوز ہوئے، اور اس کے بعد سب کے جو انفارمیشن تھی وہ میرے ای میل پہ آتی رہی. مجھے کالز آتی رہی کہ امریکن ایکسپریس سے پاسپورٹ کلیکٹ کر لے، فلانے کو کہہ دیں یہ وہ. لیکن میرا ویزا لگ کے نہیں جا. پھر مجھے ایک کال آئی کہ آپ کا دوبارہ انٹرویو ہوگا. انٹرویو میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا پاسپورٹ ٹریکنگ اسٹیٹس میں ہے، کیونکہ آپ نے چہرے بدل رہے ہیں کہ یہ ہاں آپ نے کابل میں پرفارم کیا ہے، یہ پہلی آپ کی پک ہے. اس کے بعد یہ امامے والی پک ہے، خیبر ٹی وی پہ میں نے کیا تھا. اور اس کے بعد یہ تیسرا روپ ہے آپ کا، پہلے کلین شیف قرار راشا. تو واشنگٹن ڈی سی آپ سے سیٹسفائی نہیں ہے، آپ کا ٹریکنگ اسٹیٹس میں ڈال لیں 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے 12 مہینے ایٹ لیسٹ. میں نے کہا بھائی پاسپورٹ دے، مجھے چاہیے ہی نہیں. یہ مجھے کوئی بھیجنا ہی نہیں چاہ رہا ہے. کہ کون؟ میں نے کہا السلام علیکم. وہ میں نے لیا اور کہتا یار ہم ریفیوز تھوڑی کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں جانا بھائی لاؤ. باہر آیا، آرگنائزر کی کال آئی کہ شاذ بھائی ہوا. میں نے کہا بھائی میں نہیں آ سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے رب نے، میں نے دعا کی تھی جیسے اللہ نے مجھے کنورٹ کیا. میں نے کہا اللہ میں بھاگنے والا ہوں، میں بھاگوں گا بھی، اللہ آپ نے لانا، آپ نے سنبھالنا ہے. موت تک کے یہ کام مجھ سے لے لے اللہ، اور خاتمہ ایمان پر کر. واہ 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 کیا اسٹوری ہے. آج کے نوجوانوں کو مختصر کوئی پیغام دے دے. جب آپ نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا تو اللہ نے آپ کو پھر بھی نوازا تھا، سب کچھ دے دیا نا، دے دیا سب کچھ. آج میرے لوگ، میں بیٹا جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں، میرے بچے، میرے چھوٹے بھائی، میرے بھائیوں، اللہ نے اتنی عزتیں دے دی ہیں کہ کبھی وہم و گمان میں سوچا بھی نہیں، کبھی وہم و گمان میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی عزتیں ملے گی. الحمدللہ. اور اب نسبت بدل گئی. اب میں سنگنگ کے حوالے سے ٹورس نہیں کرتا. اب ٹورس کیسے ہوتے ہیں کہ ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اللہ نے نسبت بدل لی. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے بھی دیا، نواز بھی دیا. ادھر دکھائیں مجھے. اویس ربانی بھائی، آپ نے شاذ بھائی کی اسٹوری سنی آج، کیسا لگا آپ کو شاذ بھائی سے مل کے؟ کیا تاثرات ہیں؟ تاثرات ایسے ہیں کہ وہ الفاظ میں بیان ہو نہیں سکتے. اس کے لیے ایک ایسا موقع تلاش کر رہا ہوں کہ جس دن دل کھول کے سامنے رکھ دوں. البتہ یہ کہ میں کہتا ہوں کہ پروردگار کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے ہر مرحلے، ہر زندگانی، ہر عالم میں. تو سرور کے عالم میں اور حضور کے عالم میں کیا بات. شاذ خان صاحب منتخب شدہ ہیں پروردگار کی جانب سے. یہ اپنے سے آگے اور اپنے سے پیچھے والے دونوں کو کراس کر کے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں گے بہت سارے لوگوں. یہ میرا یقین ہے. اور مجھے ایک اور بات جو اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھی، وہ یہ کہ میں تلاش کرتا ہوں ایسے لوگ جو اسلام کے جھنڈے کے نیچے صرف مسلمان دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرقہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ کسی مسلک سے ہوں بھی، مگر ان کی نظر میں اللہ کے بندے کی بندیت آتی ہے، یعنی عبدیت آتی ہے، اور وہ پھر اللہ کے رسول سے محبت کو دیکھتا ہے. تو آج مجھے حضرت علی کے حوالے سے آپ نے ہمارا سلام کلام بھی سنایا، اپنا دل دعویٰ کر لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو بات بتائی ہے سو امپریسو. تو یہ چیز ہم سب کے لیے سیکھنے جیسی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ اس کے کسی بندے کے بارے میں ہمارے لیے تنگ نظری نہ ہو، یار یہ وہ، بلکہ ہم اس کے بارے میں اچھا ہی سوچیں. اچھے سوچنے کا اثر چہرے پہ کتنا پڑتا ہے یہ آپ چہرہ دیکھ لو. کیا بات. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ساری ہی باتیں دیکھیں، حسن آپ کی آنکھ میں ہوتا ہے. ان کی آنکھیں اللہ نے بہت خوبصورت بنائی ہیں. تو میں تہہ دل سے عامر بھائی آپ کا اور اویس بھائی کا اور آپ کی پوری انٹائر ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اپنے چینل پہ بلایا
اور بہت زیادہ پیار دیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب کرے، مجھ سمیت پوری امت سمیت. اور جو نبی علیہ السلام نے خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس میں آپ سب کا، ہم سب کا حصہ فرما دیں. اور جن شرور سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اس میں بھی ہمارا حصہ. آپ نے وہ بہت شکریہ. جنید بھائی کے ساتھ میری ایئر وائف کے پروگرام دیکھا ہوگا، میں نہیں بھاگا، تو یقین مانیں آج اس پروگرام کو کوئی 8 سال ہو گئے. 8 سال بعد جنید بھائی کی تصویر اگر بالکل بصورت غور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھیں.